السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب نامہ کے پروگرام خوابوں کی تعبیر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں محمد وسیم اکرم القادری۔ آج ہمارا عنوان ہے جھوٹا خواب بیان کرنا کیسا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، جھوٹا خواب بیان کرنا شرعاً و اخلاقاً بہت برا ہے۔ شریعت نے اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ایسے بندے کے لیے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے۔ جھوٹا خواب بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے، سخت جرم ہے، دنیا اور آخرت میں ذلت کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خواب کے اندر کسی بھی قسم کے جھوٹ کی آمیزش نہ کریں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا خواب بیان کرنے کے جرم کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلائے گا جو جھوٹے خواب بیان کیا کرتا تھا، اور پھر رب تعالیٰ انہیں جوں کے 2 دانے عطا فرمائے گا اور حکم ہوگا ان دانوں کو جوڑو، اور وہ ان کو نہیں جوڑ سکے گا۔ تو جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو قیامت کے دن ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں اور سنت نبی پر عمل کرنے میں پیش رہے ہیں۔ انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ آدمی ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جھوٹے خواب بیان کرنے والے عمل کو بدترین جھوٹا عمل قرار دیا ہے، اور جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو بدترین جھوٹا قرار دیا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، ہمیں ان احادیث طیبہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور خواب وہی بیان کرنا چاہیے جو سچ پر مشتمل ہو، سچ پر مبنی ہو۔ جھوٹا خواب بیان کرنا جس طرح دنیا میں رسوائی کا سبب ہے، اسی طرح آخرت میں بھی رسوائی کا سبب ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں شیطان کے شر سے بچائے رکھے اور ہماری زبان کو حق اور سچ پر کاربند رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔